روحانی طور پر کمزور کرتا ہے انسان کو، غمگین کر کے، خوف و ہراس کا شکار کر کے، وسوسوں میں مبتلا کر کے، توہمات میں مبتلا کر کے اسے غمگین رکھتا ہے. جیسے آتا نا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا، محتاجی کا وعدہ کرتا ہے کہ دیکھو تم محتاج ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ میں دینے لگے ہو مت دو، خود فقیر ہو جاؤ گے. اچھا، اس کے علاوہ جب انسان سوتا ہے تو سونے میں بھی روحانی اذیت دیتا ہے. بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سوتے ہوئے جسم کے اوپر ایک بوجھ پڑتا محسوس ہوگا، اور یوں لگے جیسے آپ کے کوئی کندھے پکڑ کے تو آپ کو پریس کر رہا ہے، اور آپ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال پاتے ہیں. یہ بھی دراصل جن شیطان ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ آیت الکرسی اور اللہ کا ذکر کیے بغیر سو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے طریقے میں کیا فرمایا تھا کہ آپ معوذتین پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے پھر پورے جسم پہ پھیرتے تھے تاکہ شیطان کا اثر نہ ہو جسم پر، ایک حفاظتی لیئر مل جائے انسان کو. اب اگر یہ باتیں کوئی عام انسان کہتا تو ہم کہتے ہیں یہ کیا سپرسٹیشنز ہیں، کیا ایسی باتیں کہانیاں سنا رہے، لیکن یہ سب کچھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس وقت تک جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ قرآن اور سنت ہی سے دلیل لا رہی. اس لیے شیطان آپ کو اس موضوع پر سوچنے بھی نہیں دے گا، کیونکہ اس کے حملے انہی راستوں سے ہیں، انہی راستوں سے وہ تسلط پاتا ہے، قابو پاتا ہے. تو ان عادتوں کو جب تک ہم تبدیل نہیں کریں گے، اپنے کھانے کی، سونے کی اور چیزوں کی، تو وہ اپنا حصہ جو ہے وہ لگاتا رہے گا، شریک ہوتا رہے گا. پھر روحانی طور پر اس کا ستانا خواب کی شکل میں بھی ستانا ہے. جیسے کہ میں نے سورۃ یوسف کے شروع میں آپ کو خواب کا بتایا تھا. صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور خواب لوگوں سے بیان کر دے. اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے اور خواب کسی سے بیان نہ کرے کیونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اسی لیے برا خواب دیکھنے پر جو دعا سکھائی گئی ہے تو وہ بھی کیا ہے، اس میں بھی شیطان ہی کا ذکر آتا ہے کہ اس کے شر سے اور اس کے فتنے سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں.